بس صاحب دیکھیں، یہ عوام دوست بجٹ کا تو پتہ اس دن چلے گا جب یہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ ان تنخواہوں کی وجہ سے جو ریلیف سرکاری ملازمین کو ملا ہے اس کے مارکیٹ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا حکومت مہنگائی پر قابو پاتی ہے۔ اس کا فائدہ تو اسی صورت میں ہے نا کہ اس اضافے سے وہ ان کو ریلیف ملے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ اگر مہنگائی بڑھ جائے تو یہ برابر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو محاصل کا ایک ہدف مقرر ہوا ہے ریونیو کا، وہ اگر حاصل ہو، ایک اچیویبل اگر ٹارگیٹ ہے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں اس کو کہا جائے تو یہ ایک انتخابی اور سیاسی بجٹ ہے اور لگتا یوں ہے کہ الیکشن کے لیے ویسے رکھے بھی گئے ہیں 42 ارب روپیہ، اور سیکیورٹی کے لیے اس سے الگ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت عوام کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ پچھلے سال تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکے تھے، لیکن اس وقت ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، اور ہم الیکشن میں ایک عوام دوست اتحاد، حکمران اتحاد کے طور پر آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سبسڈیز دی گئی ہیں، کیا IMF کی اپروول ہے اس کو حاصل یا نہیں ہے۔ جو موٹر سائیکل سواروں کے لیے، رکشہ سواروں کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ جی ہم کارڈ جاری کریں گے اور ان کے لیے قیمت الگ ہوگی، وہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ IMF کی وہ شرط مان لی گئی ہے کہ اس طرح آپ ٹارگیٹ، یہ سبسڈی جو ہے ٹارگیٹڈ نہیں ہوگی۔ لیکن جو محصولات ہیں، جو اس کی پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اس پر جو لیوی 50 روپے تھی وہ 60 روپے کر دی گئی، 10 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ مکسچر ہے کہ IMF کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ بھی ناراض نہ ہو، اور جتنی گنجائش نکل سکتی تھی وہ نکالی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اب بھی توقع ہے کہ ہم IMF کو رام کر دیں گے، کیونکہ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اچھا، یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب مسلسل کہہ رہے تھے، اور باقی معاشی ماہرین بھی کہہ رہے تھے کہ آپ IMF سے روگردانی نہیں کر سکتے، اور یہ جو آپ نے 5 مہینے یہ اور 3 مہینے پہلے 2 مہینے ضائع کیے ہیں، اس کا نقصان ہی ہوا ہے، معیشت کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن ارشاد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ایک اسٹیریوٹائپ بن چکا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے۔ عوام کی اکثریت بینک سے قرض لینے میں، اگر کوئی حکومت سکیم اناؤنس بھی کر دے، وہ قرض لینے میں ہچکچاتی ہے سود کی وجہ سے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، بلا سود بینک بھی تو چل رہے ہیں نا، کئی بینک چل رہے ہیں، اور اب تو ہر بینک نے ایک کاؤنٹر کھولا ہوا ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سہولت دیتے ہیں، اتنی زیادہ قدغنے لگا دیتے ہیں، اتنی زیادہ شرائط رکھ دیتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک مثال دوں گا کہ جب یہ مکانات کے لیے سابقہ حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے سستے قرضے دینے شروع کیے، تو آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، لوگوں نے اپنے مکانات خرید لیے، 3 مرلے 5 مرلے کے لوگوں نے گھر خریدے ہیں، بنے بنائے خرید لیے ہیں۔ لیکن یہ کام کتنے سال بعد ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھپ ہو گیا۔ اب یہ کام بھی اگر ہو جاتا، ابھی بھی اگر ہو رہا ہے، تو یہ قابل ستائش ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، اب ہوا ہے تو قابل ستائش ہے۔ لیکن 90 میں جب ہم تھرمل پاور پروجیکٹ لگا رہے تھے، جو آج ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، سب سے بڑی مصیبت وہی ہے، لائبلٹی ہماری وہی ہیں، گردشی قرضہ سب سے زیادہ اسی شعبے میں ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن دیر آئے درست، اب ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد IIT کا جو شعبہ ہے، یہ بہت کم پیسے ہیں، SMEs کا اس کو درجہ دیا گیا ہے، لیکن 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لیکن SMEs کا درجہ دیا جائے گا نا، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اب صنعت ہوگا تو صنعتی اس کو قرضے ملیں گے اور باقی سہولتیں ملیں گی، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور یہ شعبہ وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہمارا نوجوان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ جو 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، دیکھیں IIT SME آپ درجہ دے دیں،
لیکن دنیا بھر میں جو قومیں آئی ٹی میں آگے جا رہی ہیں انہوں نے آئی ٹی پارکس بنائے ہوئے ہیں جی، آئی ٹی زون بنائے ہوئے ہیں جس میں فیسلٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ود ڈیو رسپیکٹ انڈسٹریل زون تو اس طرح بن جاتے ہیں, آئی ٹی پارکس پہ توجہ نہیں دی جاتی, کوئی اناؤنس بھی ہوتا ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ایک اتنی بڑی سونے کی چڑیا ہے کہ یہ 5 ارب روپے یہ بہت معمولی ہیں, یہ تو پینٹس بھی نہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن چلو اس طرف قدم تو بڑھایا. یہ اس وقت سعودی عرب کی جو تیل کی آمدن ہے وہ $200 ارب ہے سالانہ. 200 ارب ڈالر کی آمدنی ہے, تیل بیچ کے کما رہا ہے, تیل بیچ کے کما رہا ہے. اور انڈیا کی جو صرف آئی ٹی کی شعبے کی آمدن ہے, سروسز کی آمدن ہے, پروڈکٹ نہیں ہے, سروسز کی, $230 ارب سے $270 ارب کے درمیان ہے صرف اس شعبے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے. جی, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک صاحبزادے نے یہ کام شروع کیا تو سعودی عرب میں اس نے ایک نمائش رکھی تو دنیا کی 200 کمپنیز امریکہ, یورپ وہاں پہنچ گئیں, اس میں حصہ لیا انہوں نے. ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے. جی, امریکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اس نوجوان کو. اور پاکستان میں جو اس کو مشکلات درپیش آئیں, پھنس گیا ہوگا بابو کے ہاتھوں, وہ ناقابل بیان ہیں. تو یہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ سرخ پیتا چلتا ہے اور وہ جو ایک فرسودہ قسم کی ذہنیت سے واسطہ پڑتا ہے جو کوئی آؤٹ آف باکس سوچنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. جی, اس کی وجہ سے پھر نوجوان جو ہیں صحیح وہ بھاگتے ہیں یہاں سے. بالکل ٹھیک. پاکستان یعنی آپ دبئی کی ترقی میں اگر صرف پاکستانی افرادی قوت کا تناسب دیکھیں تو حیران رہ جائیں. لیکن وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں کر سکتے, وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے. تو یہ لیکن اب حکومت نے اس طرف جو ہے پیش قدمی کی ہے, پیش رفت ہوئی ہے, اچھی بات ہے. کم از کم تنخواہ 32,000 روپے, لیکن یہ یقینی بھی بنایا جائے کہ 32,000 روپے تنخواہ جو ہے کم از کم ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال مہنگائی کی ہے, اول تو 32,000 بھی بہت بڑی رقم نہیں ہے, لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بہرحال وہ بڑی رقم ہے, بڑی رقم. لیکن اب حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے. لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوگا, جب تک لوگوں کو یہ یقین دہانی نہیں ہوگی اور یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ صرف لفظوں کی جادوگری نہیں ہے بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا اور یہ تسلسل بھی ہوگا, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اور ایک پہلو جس پر اسحاق ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں, اصل یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے اور اس کے لیے ماحول کتنا سازگار ہے.